السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم لوگ سورۃ المومنون کی تفسیر سن رہے ہیں اور اس کے اندر بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ وہ مومن بندہ اور بندی جس کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے پہلے سے دے دی ہے کہ وہ جنتی ہیں یا ان کے لیے جنت کنفرم ہے، اور اس کے اندر کیا خوبی پائی جائے گی، اس میں سے دو خوبی اور دو صفت میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ پہلی صفت تھی والذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اللہ کو اپنے سامنے رکھ کر، اللہ رب العالمین کی ذات کو اپنے سامنے رکھ کر عبادت کرتے ہیں۔ دوسری خوبی ان کی تھی والذین هم عن اللغو معرضون، وہ کوئی ایسی بات اور ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی بے فائدہ بات بھی نہیں بولتے اور بے فائدہ کام بھی نہیں کرتے۔ آج تیسری صفت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ اپنی گاڑھی کمائی اور انکم سے اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے قد افلح من تزکا، یعنی اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لینا۔ اسی طریقے سے جس مال سے زکوٰۃ نکل جاتا ہے اس مال کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی دولت دی ہے۔ اب میرے بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج اکثر مسلمان جس کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا ہے، دولت دیا ہے، لیکن وہ اس دولت کے گھمنڈ میں اللہ رب العالمین کو ذات کو بھول جاتے ہیں اور اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ پہلی بات تو وہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے ہیں۔ دوسری بات، اگر کوئی ہمارے مسلم بھائی زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو وہ اس کو صحیح طریقے سے حساب کر کے نہیں دیتے، ایک آئیڈیا کے ساتھ وہ نکال دیے، چلو ہمارے پاس سپوز اگر 5 لاکھ روپیہ ہے تو اتنا ہوتا ہے، وہ اس کو جو ہے نکال دیے۔ لیکن زکوٰۃ ایسے نہیں دینا ہے، بلکہ زکوٰۃ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک ایک پیسے کا حساب رکھ کر کے کیا ہے ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کے 5 لاکھ میں سے 5 روپیہ بھی اگر زکوٰۃ کا رہ گیا تو وہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ اللہ رب العالمین کا ایک اتنا بہترین سسٹم ہے جس کو آج مسلمان نہیں سمجھ پائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ میرے جو نیک بندے ہیں یا اصل مومن بندے ہیں جس کے لیے میں نے جنت ریڈی کر رکھا ہے، جنت الفردوس جس کے لیے میں نے ریڈی کر رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ میرے راستے میں حقدار کو حق دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنی گاڑھی کمائی سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اچھا، ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے یہاں بتا دوں، لوگ اپنی دولت سے خرچ کیوں نہیں کر پاتے، اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے، یا پھر اپنے مال سے زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی دولت جو ہم کماتے ہیں اس کو اپنی دولت سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم اس میں سے خرچ کرو، میں نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ گویا اس سے معلوم ہے اس آیت سے کہ جب تک انسان کے اندر یہ تھنکنگ نہیں آئے گا کہ میرے پاس جو دولت ہے یہ میرے رب کی طرف سے دی ہوئی ہے، تب تک وہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کے لیے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث سناتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له ماله یوم القیامہ شجاعا اقرا له زبیبتان یطوق یوم القیامہ ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی صدقیہ ثم یقول انا مالک وانا کنزک۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مالدار امیر لوگ
अपनी दौलत से ज़कात नहीं निकालते, कंजूसी और बखीली करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल उनके मालों को एक अज़दहा सांप की शक्ल देगा और वो सांप क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके गले का तोक बना देगा और वो सांप जहरीला सांप होगा, ज़बीबतान, उसकी एक अलामत होगी कि वो बहुत ही जहरीला होगा और वो क्या करेगा, सांप उनके ये लहज़मतई है, जबड़े को पकड़ेगा और वो कहेगा आना कंज़ुका अना मालुका, मैं तुम्हारा माल, मैं तुम्हारा ख़जाना, जिसको तुमने कंजूसी कर करके बचा बचा करके रखा था और अल्लाह के रास्ते में या हकदार को उसका हक नहीं दिया था, वही माल मैं तुम्हारा हूँ। ये मेरे भाइयों, ये तीसरी सिफत है मोमिन बंदे की, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की गारंटी दी है। अब आइए चौथी सिफत, चौथी खूबी मोमिन बंदों की जिसके लिए जन्नत की गारंटी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, मेरे वो बंदे जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, जो अपने शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। मेरे भाइयों, आज ये भी हमारे लिए मुस्लिम माशरे के लिए बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही सीरियस मैटर है जो हमें समझने की ज़रूरत है। आज बहुत से मुस्लिम नौजवान, बहुत से हमारे मुस्लिम भाई इस गुनाह के अंदर, ज़िना जैसे गुनाह के अंदर मुलव्विस हैं। मेरे भाइयों, कितने तो शादीशुदा और इसकी सज़ा इस्लाम के अंदर बहुत सख्त सज़ा है। इसमें से बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं कि अगर अपनी बीवी से उसकी ख्वाहिश नहीं पूरी होती है तो इस्लाम ने कहा कि तुम दूसरी शादी करो, अल्लाह ने इसको हलाल किया। अगर दूसरी से तुम्हारी ख्वाहिश नहीं पूरी होती है तुम तीसरी करो, अल्लाह ने अगर तुमको ताकत दी है। और अगर तीसरी से ख्वाहिश नहीं पूरी होती है और अल्लाह ने तुमको ताकत दी है कि तुम इंसाफ कर सकते हो तो चौथी शादी करो। लेकिन आज दोनों तरफ से गड़बड़ होता है। मैं अपनी उन माँ और बहनों को भी कहना चाहूँगा जो अपने शौहर को दूसरी शादी नहीं करने देते, बल्कि अगर कोई